السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنموڑ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، آج کی ویڈیو ہمارے ایک سبسکرائبر نے ہمیں بھیجی ہے اور یہ رات کے وقت برفباری کے دوران، یہ گزشتہ برفباری میں انہوں نے سفر کیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ بتائیں گے کہ یہ دیکھیں کس طرح یہ گاڑی ایک دم سے سامنے نکل آئی ہے، اور ایسے اس طرح استغفر اللہ ہی کہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اتنی برف کے دوران، جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی برف ہو رہی ہے، اس میں اچانک سے گاڑی آ جائے تو پھر آپ کی اگر سپیڈ بھی زیادہ ہو اور آپ کے پاس نو چین بھی نہ ہو، اور یہ اس طرح کی جو سلپری روڈیں ہوتی ہیں، مری میں برفباری اچانک تیز ہو جاتی ہے، اچانک سے یہ اس طرح کا طوفان آ جاتا ہے، تو پھر آپ کیا کریں اور ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ ساری ہم ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو میں پوری معلومات ہم دیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ذیشان بھائی کی جو بھیجی ہوئی ویڈیو ہے ہم آپ کو دکھائیں، ساتھ ساتھ آپ کو انفارمیشن بھی دیں گے کہ گاڑی کیسے چلانی ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشن کا بٹن آن کر لیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ذیشان بھائی پنڈی سے آئے تھے اور انہوں نے برفباری دیکھی اور رات کو واپس چلے گئے، تو یہ واپسی کا سفر ہے ان کا، اور یہ مختلف کلپس آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن دو دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اچانک سے گاڑی سامنے آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا ہے، کیونکہ یہ جو بارش ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ بارش بھی اس علاقے میں خطرناک ہے، ہل ایریا ہے، موڑ ہیں اور سلپری ہو جاتی ہے، لیکن یہ سائڈوں پہ دیکھیے جو برف پڑی ہوتی ہے، اور برفباری کے دوران جو اسپیشلی یہ جو ہلکی برف ہوتی ہے، ایک تو تیز برف ہو جاتی ہے نا، وہ تو ایک الگ بات ہے، ہلکی برف کے ساتھ بارش ہوتی ہے، اور اس میں اچانک سے چنسا ہے وہ گاڑی کے اوپر آپ نے بریک کے اوپر پاؤں رکھا نہیں تو گاڑی آپ کے پاؤں کے نیچے سے نکل نہیں گئی، یہ سچویشن ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس میں سوال ہو جاتا ہے، آگے بتاؤں گا ذیشان بھائی کے ساتھ کیا ہوا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ گاڑی ڈرائیو کیسے کریں گے۔ دیکھیں، جیسے مری سے یہ نکلے تھے تو اس میں یہاں پر برفباری کا عنصر زیادہ یہاں پر پایا جاتا تھا۔ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی وہ ایک کلپنگ ان کی ختم ہو گئی تھی، اور وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں گاڑیاں جو سی ہیں وہ سلپ ہو رہی تھیں اور آپس میں ٹکرانے کی نوبت آ چکی تھی۔ اور بھی کافی ساری آپ ویڈیوز دیکھتے ہوں گے کہ جب برف کے دوران گاڑیاں سلپ ہو جاتی ہیں، اس کی مین وجہ کیا ہوتی ہے۔ یہاں اس سین میں تو آپ سنو چین بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک گاڑی کھڑی ہے اور اس کی بھی مین وجہ یہی ہے کہ یہ گاڑی یہاں تک پہنچی اور اس کے آگے اب یہ جانا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، اور یہ سائڈ میں کھڑی کر گئے تھے۔ اور کچھ لوگ تو گاڑیاں کھڑی کر کے تو پھر روڈ کے اوپر گاڑی کھڑی کرتے ہیں، اور گاڑی کھڑی کرنے کے بعد خود سنو فال انجوائے کرنے لگ پڑتے ہیں، جس سے آنے والی گاڑیوں کے لیے مسئلہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی اس سچویشن میں اگر آپ گاڑی چلائیں تو اس کی سپیڈ انتہائی کم رکھیں، یعنی کہ 20 سے 30 سے زیادہ آپ کی سپیڈ نہیں ہونی چاہیے۔ سمجھ لیں کہ پہلے گیئر یا دوسرے گیئر میں آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور ہلکا پاؤں رکھ رہے ہوتے ہیں، اور پوری کوشش کریں کہ ایسی سچویشن نہ بنے کہ آپ کو بریک لگانی پڑ جائے، اور اگلی گاڑی سے کم از کم آپ کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہونا چاہیے کہ اگر اگلی گاڑی اچانک بریک لگا لیتی ہے تو آپ کے پاس موقع ہو کہ آپ اس کو مینج کر سکیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس کو مینج نہیں کر سکیں تو پھر آپ کے لیے مسئلے مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ گاڑی برف کے دوران چلا رہی ہیں اور آپ کے پاس نو چین بھی نہیں ہے اور آپ بریک لگا دیتے ہیں تو گاڑی سلپ ہو جانا شروع ہو جاتی ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ گاڑی کوشش کریں کہ اپنے انتہائی بائیں جانب ہو جائیں، کہیں بھی ہیں تو بائیں جانب کر کے ایسی جگہ پر گاڑی کو کھڑی کرنے کی کوشش کریں، دھکا لگا کے کر لیں کہ جہاں پر آپ کو پھر کسی دوسری گاڑی کے لیے مسئلہ مسائل نہ بنے، اور پھر تھوڑا سا ویٹ کر لیں۔ جو برف صاف کرنے والی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں تو برف صاف کر لیں، تو اس کے بعد پھر وہاں سے اپنی گاڑی کو آپ موو کریں۔ حسن بھائی بھی رات کو وہاں سے واپس آئے۔ سب سے پہلی تو بات ہے کہ میں مخالفت کرتا ہوں کہ کسی بھی ہل ایریا میں، آپ پاکستان کے کسی بھی ہل ایریا میں جائیں تو رات کو آپ سفر مت کیا کریں، پلیز۔ یہ میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر جا رہے ہیں تو اندھیرے سے پہلے واپس آ جائیں، اور اگر بالفرض آپ نے اندھیرا پڑ گیا تو پھر آپ وہاں پر کسی بھی جگہ، کسی ہوٹل میں، کسی دوست کے پاس، یا کہیں کسی گیسٹ ہاؤس میں، کہیں بھی جتنی آپ کی بساط ہے، اوقات ہے، اس کے مطابق آپ وہاں پر قیام کر لیں، پھر آپ واپسی کا جو ہے نا وہ اپنا ارادہ ترک کر دیں۔
یہ انتہائی اہم بات ہے. نہ صرف مری بلکہ نتھیا گلی کی جو سڑکیں ہیں وہ بھی اسی طرح کی سچویشن ہوتی ہے. اور نران کا گان میں بھی چلے جائیں آپ, سوات کلام چلے جائیں, مالم جبہ چلے جائیں, کشمیر کے کسی پوائنٹ پہ گنگا چوٹی, بیچ ناسی یا کے لڑنگ ویل کہیں بھی چلے جائیں, کسی بھی سیاحتی مقام پہ چلے جائیں, تو یہ میری آپ کو نصیحت ہوگی کہ برائے مہربانی میں نے جو 2-3 سال کی سیاحت کے حوالے سے جو میرا تجربہ ہے اس میں نے دیکھا ہے کہ رات کا سفر انتہائی خطرناک ہوتا ہے. اس کی 3-4 وجہ ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے لیے انجان سڑکیں ہوتی ہیں. دیکھیں لوگ کئی دفعہ جا چکے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں ساڑھے واسطے تو گل اوکھی کوئی ہے نہیں ہے. دیکھیں 20 دفعہ چلے جائیں لیکن جب بھی آپ 6 مہینے سال بعد جائیں گے تو روڈ کی سچویشن انجان ہوگی. کہاں کھڈا ہے, کہاں جمپ ہے, کہاں چازک ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے, کوئی سڑک کھیڑی گئی ہے, کیا سین ہے. اوپر تو برف پڑی ہوتی ہے, اس کے نیچے کچھ علم نہیں ہوتا ہے. بارش ہو رہی ہوتی ہے, پانی ہوتا ہے, پانی کے نیچے سڑک کیسی ہے وہ بھی نہیں علم ہوتا ہے. تو ہر ایسی صورتحال میں رات کو سفر کرنا کسی بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. تو رات کو سفر کرنے سے پرہیز کیا کریں. اور ہم جو پنجاب کے لوگ ہیں, ہماری جو ڈرائیونگ ہے اور پہاڑی لوگوں کی ڈرائیونگ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ہم کتنی بھی احتیاط کر لیں, جو ہمارا موڈ ہوتا ہے پھر ایکسیلیٹر دبانے والا, وہ پھر ہمارا موڈ بدل جاتا ہے. وہ تو لوگ عادی ہوتے ہیں, وہ تو بس ایک ہی جگہ پاؤں رکھتے ہیں, ایک ہی سپیڈ سے گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں, وہاں پر ان کو تجربہ ہوتا ہے اور وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں. اب یہاں پر یہ دیکھیں ایسی سچویشن میں جیسے یہ کلپ ہے, یہ گاڑی اتر رہی ہے, سلائیڈ ہے, اور یہاں پر ایسی سچویشن میں تو میں کہتا ہوں کہ بالکل اگر ذرا سی آپ نے بریک پہ پاؤں رکھا تو گاڑی نیچے سے سلپ ہو جاتی ہے. تو برکف احتیاط کا دامن بالکل بھی نہ چھوڑیں. جہاں پر بھی ایسی کوئی سچویشن بن جائے یا کچھ ہو جائے, دن ہو یا رات ہو, تیز برف باری کے دوران آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کسی بھی سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں اور ایسی سائڈ پہ کھڑے ہوں کہ جس سے دوسری آنے والی گاڑیوں کو کوئی پرابلم نہ ہو, کوئی تکلیف نہ ہو, تاکہ یعنی کہ آپ کی وجہ سے کسی اور کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے. اور 2-3 جگہ ایسی ہوتی ہیں, کسی بھی جگہ پہ پوائنٹ پہ چلے جائیں جو کہ بڑی پھر رسکی ہوتی ہیں. اور ایسی دیکھیں یہ جو پوری تہہ جم جاتی ہے نا, یہ تو جی پی او کے مناظر ہم دکھا رہے ہیں آپ کو برف کے دوران کے, تو جب یہ تہہ جم جاتی ہے تو اس کے اوپر پھر ٹائر جن سے ہوتے ہیں وہ ہمارے نارمل ٹائر ہوتے ہیں, سنو چین لگی نہیں ہوتی ہے, یا تو پھر برف والے ٹائر ہوں تو پھر وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے پھر مسئلہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. برکہ میری اپنی تئیں مجھے جو چیزیں معلوم تھی میں نے بتا دی. حسن بھائی نے نہ مجھے بتایا کہ آخر میں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ واپسی پر آتے ہوئے 2 جگہ ایسا ہوا ہے کہ سامنے سے آنے والی گاڑی جو سی وہ اتنی سپیڈ میں تھی کہ ٹکراتے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا, خیر خیریت سے گھر پہنچ گئے. اور ایک جگہ اب اسٹارٹنگ میں جیسے میں نے آپ کو دکھایا کہ اچانک سے گاڑی سائڈ سے ضمناً چھوٹی ذیلی روڈ سے نکل کے باہر آ گئی. شاید اس نے بھی نہیں دیکھا ہوگا, لیکن کم از کم اندازہ کر لیا کریں کہ آگے سے کوئی لائٹ آ رہی ہے, کچھ ہو رہی ہے. اور 20 سے 30 کی سپیڈ میں اس لیے کہتا ہوں کہ مینج ہو جاتی ہے کہ وہاں پر بندہ کنٹرول کر سکتا ہے. باقی رب کی طرف سے اگر سختی آئی ہو تو کوئی نہیں ٹال سکتا. میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ ہم ناصر ہو, احتیاط کیا کرے. آنے والے دنوں میں ابھی برف کا چانس نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو لوگ برفباری دیکھنے کے لیے جائیں پلیز ان چیزوں کا خیال رکھیے گا. مجھے اب اجازت دیں. پاکستان زندہ آباد, پاکستان پائندہ آباد, جیتے رہے, خوش رہیں, آباد رہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کمنٹ کرنا, لائک کرنا, شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں, اور اپنا خیال رکھیے گا. استغفار کرتے رہیے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.